اور آپ کو پتا ہے جب آپ نے کہا نبی پاک آخری نبی ہیں تو پھر آپ کی ذمہ داریاں کتنی بڑھ گئی؟ یہ پتا ہے آپ کو؟ پھر آپ آرام سے گھر بیٹھ سکیں گے، پھر 10 گھنٹے کی نیند کریں گے، پھر آپ کے پاس ٹائم نکلے گا مری جانے کا، پھر آپ کے پاس وقت ہوگا کہ آپ جا کے کسی ہوٹل پہ ہوٹلنگ کریں۔ حضور تو آخری نبی ہیں، اب دین کا سارا کام تو رسول اللہ کی امت نے کرنا ہے، تو امت کے پاس تو بور ہونے کے لیے بھی بڑا ٹائم ہے، فیس بک کے لیے بڑا ٹائم ہے۔ بھائی جتنے محبوب تھے، جتنے پیارے تھے، انہوں نے قربانیاں دی۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا، یارو کائنات میں اتنا پیار، حضور کی 4 بیٹیاں ہیں، یہ چھوٹی تھی، جتنا پیار میرے نبی نے سیدہ سے کیا ہے۔ کہا لوگوں اس کو الگ نہ سمجھنا، فاطمہ تو بدعۃ منی، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے وجود کا حصہ ہے، الگ نہ سمجھنا۔ لیکن جتنی تکلیف حضرت فاطمہ نے اٹھائی ہے، توجہ ہے میری بات پر؟ کسی نے پوچھا بی بی صاحبہ گھر سے کب نکلی پہلی دفعہ؟ کب نکلنا پڑا؟ تو حضرت فاطمہ رو پڑی، فرمانے لگی میری والدہ وصال کر گئی تھی، جناب ابو طالب کا انتقال ہو گیا، مجھے کسی نے آ کے خبر دی کہ فاطمہ حضور حرم کعبہ میں سجدے میں تھے اور کفار نے اونٹ کی وزنی اوجڑی، اونٹ کی اوجڑی وزنی ہوتی ہے، وہ لا کے حضور کے کندھے پہ رکھ دی ہے، مولا علی بھی مکے میں موجود نہیں، جناب صدیق اکبر بھی نہیں، تو فاطمہ چلو ذرا۔ تو حضرت فاطمہ کہتی ہیں چھوٹی سی عمر میں دوپٹہ اوڑھ کے، گویا برقع پہن کے میں گئی، اور فرماتی ہیں پھر جا کے میں نے رسول کریم کے سر اقدس سے اوجڑی اتاری۔ یہ شہزادی ہیں، یہ کائنات کی مالکہ ہیں، یہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، پر ان کی آزمائش تو دیکھو۔ فرماتی ہیں میں نے وہ اوجڑی اتاری، پھر حضور کو انگلی تھام کے میں لائی آب زمزم کے کنویں پر، پھر میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر اقدس پر زلفوں پر پانی ڈالا، پھر میں نے دھویا، اور کہتی ہیں جب میں نے نظر اٹھائی تو حضور رو رہے تھے، جب حضور روئے تو میں کھل کے روئی، تو پھر میں نے دعا کی ہے اللہ جس نے میرے بابا کو تکلیف دی انہیں تباہ و برباد کر دے۔ سیدہ فرمایا کرتی تھی جن کے لیے میں نے اس دن دعا کی تھی سارے بدر میں مارے گئے، بدر میں مارے گئے۔ ان کی تکلیف دیکھو، کون اتنا غریب ہے اس مجمع میں جس کی بیٹی اتنا کام کرے کہ ہاتھوں پہ چھالے پڑ جائیں؟ ہیں ویسے سب کی بچیاں دکھی، جس کو آپ ٹٹولیں گے وہی کہے گا دماد بڑا ظالم ہے، میری بیٹی تو لاڈوں میں پلی ہوئی تھی۔ ہے کوئی اتنا غریب جس کی بیٹی اتنا کام کرے کہ ہاتھوں پہ چھالے پڑ جائیں؟ پر سیدہ فاطمہ نے اپنے گھر میں مٹی گوند کے لیپا پوتی بھی کی، سیدہ فاطمہ نے چکی پیسی، چکی میرے ملک میں جس کو سزا ملتی ہے اسے چکی پیسنے پہ لگاتے ہیں، بی بی صاحبہ نے چکی پیسی، کہہ دیتے ہو سن لیتے ہو۔ کبھی پتہ ہے آپ کو کہ خاتون خامہ واشنگ مشین پر کپڑے دھوتی ہے تو رات کو کہتی ہے 2 گولیاں لا دو پینا ڈال کے، بڑی تھک گئی، او بھائی چکی پیس کے کھانا پکایا، اور ایک وقت کھایا تو ایک وقت بھوک کاٹی، اذیت اور تکلیف میں وقت گزارا۔ حضرت مولا علی کا جب نکاح ہوا تو اپنا مکان کوئی نہیں تھا، مسجد میں سوتے تھے، حضرت عارصہ بن نعمان کا مکان محبوب نے لے کر دیا، اس میں وقت گزارا، تکلیفیں ہیں، آزمائشیں ہیں، لیکن جب دین کو کچھ دینے کی باری آتی ہے، حضرت سیدنا سلمان فارسی فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے پاس مہمان آیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے گھر میں ظاہری طور پر کچھ نہیں، جاؤ کہیں سے پتہ کرو۔ جناب سلمان فارسی فرماتے ہیں میں حضرت علی کے دروازے سے گزرا تو مولا علی پوچھنے لگے خیریت ہے؟ میں نے کہا مہمان آیا ہے۔ توجہ ہے میری بات پر؟ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ مہمان آیا ہے، اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، تو کہتے ہیں میں مولا علی سے باتیں کر رہا تھا تو سیدہ فاطمہ اندر سن رہی، کہنے لگی علی انہیں روک لو، انہیں روکو، تو مولا علی پلٹ کے کہنے لگے فاطمہ 4 دن سے تو بچوں نے کچھ نہیں کھایا، فرمایا ان کی خیر ہے، مہمان کے لیے میرے پاس ہے۔ وَيُقْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ان کے لیے میرے پاس ہے۔ کہا کیا؟ فرمایا گھر میں ایک بستر پڑا ہے، میں کون سا کبھی کبھار تو استعمال کرتی ہوں، جاؤ کسی کے پاس گروی رکھ دو یا بیچ دو۔ او یارو کب ایسا ہوتا ہے، لیکن قربانی قربانی ہوتی ہے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں شمون یہودی کے پاس لے کے گیا، توجہ ہے نا میری بات پر؟ میں نے کہا یہ گروی رکھ لو یا خرید لو اور ہمیں ایک مہمان کے لیے 3 وقت کا کھانا دے دو، تو کہتے ہیں وہ خوشبو سونگ کے کہنے لگا کہاں سے آیا ہے؟
میں نے کہا مولا علی کے گھر سے. کہتے ہیں وہ دوڑ کے اندر گیا، پھر آیا، پھر گیا، پھر آیا. تیسری دفعہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کچھ صفحے تھے. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب محمد آخری محبوب کا طریقہ یہ ہوگا، ان کے غلاموں کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ اپنی جان پر بوجھ برداشت کر کے بھی غیروں کی مدد کریں گے. میں نے ساری نشانیاں دیکھ لی تھی، آج یہ نشانی بھی پوری ہو گئی. سودا بھی لے جا، کمبل بھی لے جا، اور مجھے بھی لے جا تاکہ جا کے میں مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لوں، حضور کا غلام ہو جاؤں. بھائی قربانی، اظہار، کچھ دینا، دین کے لیے کچھ کرنا، اپنی خدمات کو پیش کرنا، اور مخلص ہو کر، خالص ہو کر. یہ بہت زیادہ پوسٹر چھپتے ہیں نا جب ہمارے، اب ہم تو منع میری نہ کر سکتے. 20 30 آدمی بھیا وقت ویڈیو بناتے ہیں تو کسی وقت نہ شیطان حملہ بھی کرتا ہے. وہ کہتا ہے دیکھا کتنی بلے بلے، اس شہر میں بھی اتنے لوگ تھے، فلانی جگہ بھی. یہ بڑی مصیبت ہے. آپ کو اپنے آپ کو روک کے رکھنا، کہیں کھڑا کرنا، یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے. اس لیے ملا رومی نے پورا کلام لکھا ہے. وہ کہتے ہیں زوال والے پر تو آزمائش ہی کوئی نہیں ہوتی، آزمائش تو ہوتی عروج والے پر، زوال والے کو کیا. لیکن کبھی کبھی اکیلے بیٹھ کے سوچتے ہیں کتنا کچھ لے لیا ہے تو مذہب کو دیا کیا، ہم نے دیا کیا. آپ یقین کریں مذہب پر جو نظریاتی حملے ہیں، نظریاتی، آپ کی سوچ سے زیادہ ہیں. جو فکری حملے ہیں، فکری. اور چوتھا آدمی اٹھ کے سوال جواب کر رہا ہے. چوتھا آدمی، میں دیانتداری سے کہتا ہوں، ذمہ داری سے، جتنے عوام کو میں جانتا ہوں وہ دل پہ ہاتھ رکھ کے آج بھی ان کو انشراح صدر ہی نہیں. آج تک بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آج تک دل سے اس بات پر راضی نہیں کہ ملک میں نظام مصطفیٰ نافذ ہو جائے. میں حکمرانوں کی بات نہیں کر رہا، میں اپنی اور آپ کی کر رہا ہوں. کتنے فیصد لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہمارا مزاج ہی نہیں ہے، انشراح صدر ہی نہیں لوگوں کو نصیب. کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کام چل رہا ہے بس چلنے دو. دین کے لیے خدمات کرنا، اپنا پیش کرنا، 2 لفظ بول کے تائید کرنا، کسی مسجد سے پیار کرنا، کسی مدر. یہ ہمارے یہاں زلزلہ آیا کشمیر میں، ایک مدرسہ بھی ٹوٹ گیا، 25-26 بچے زخمی ہوئے. جتنی تنظیمیں انسانی حقوق کی گئی ہیں وہ آپ کو سب زخمیوں کے سرانے کھڑی نظر آئیں گی، طالب علموں کے سرانے نہیں. جتنا استحصال مدرسے کے بچوں کا کیا جاتا ہے، جتنا چھوٹا اور ہلکا انہیں جانا جاتا ہے، اسی مسجد میں جس میں یہ اعلان ہو رہا ہوتا ہے نا کہ مسجد کے بچوں کے، مدرسے کے بچوں کے پیروں تلے فرشتے پر بچھاتے ہیں، اسی مسجد کی کمیٹی نے مدرسے کے بچے کے سر پر کھال بھی رکھی ہوئی ہوتی ہے. بھئی اس کے پیروں کے نیچے فرشتے نے پار بچھایا، تو نے اس کی گردن پہ کھال رکھ دی ہے. غور تو کرنا، اس کا احساس کتنا تھا، تو نے کہاں کھڑا کر دیا. میرے بھائی، دین کا وہ وقار، دین کا وہ احساس، دین کی وہ شان. میں تکلیف سے بات کرنے لگا ہوں، تکلیف سے. ادھر دیکھو میری طرف، خالی پاکستان ہے کہ اسلامی جمہوریہ؟ چلیں آپ ہی نہیں اتفاق کر رہے تو آگے کیسے جانا ہے؟ بولے ہی نہیں آپ. کیا نام ہے ملک کا؟ بولیں. جب آپ کی وفاقی کابینہ کی میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے تو کتنے علماء بطور مشیر بیٹھے ہوتے ہیں؟ کتنے؟ کبھی کوئی ایسا تذکرہ ہوا ہے؟ آپ کیا اس مکتبے کی یہ جو شعبہ ہے زندگی علماء والا، اس کی آپ ضرورت نہیں محسوس کرتے کہ یہ بتائیں کہ یہ جو بل پاس ہونے لگا ہے اس کے بارے میں نبی پاک کا طریقہ مبارکہ کیا ہے، حضور کے ارشادات عالیہ کیا ہیں، دین کا منشا اس کے بارے میں کیا ہے؟ ہمارا مزاج نہیں، ہمارا ذوق نہیں. میرے عزیز، دین کے لیے کچھ کرنا، اپنے مذہب کو سپورٹ کرنا، اس کی فکری سرحدوں کی حفاظت کرنا. میں بکری بکری سوچے دیکھتا ہوں نوجوانوں کی، اور بہت سارے بچے آ کے کہتے ہیں حضرت جی دلوں میں ایسے خیالات آتے ہیں اگر زبان پہ لائیں تو شاید لوگ ہمیں قتل کر دیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک منظم سازش کی گئی، ایسی باتیں چھوڑی گئی جنہوں نے ذہنوں میں انتشار پیدا کیا، جنہوں نے لوگوں کو تباہ کیا. میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان نے کمال قربانی دی، ایک شخص نے آگے بڑھ کے. کیوں بھلا؟ اس لیے کہ انہیں سمجھ آ گئی تھی مصطفیٰ کا نظریہ بڑا ہی سچا ہے. جب تک یقین کامل نہیں ہوتا تب تک قربانی نہیں دی جا سکتی. اور پھر ان لوگوں نے نا دین کو اپنے اوپر طاری کیا. میرے ملک میں دین منایا جاتا ہے بڑے شوق سے، منانا بھی چاہیے، 12 ربیع الاول کو منانا چاہیے. بلکہ میں تو کہتا ہوں اب یہ مسئلہ نہ پوچھا کرو
کہ میلاد کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. اب یہ پوچھا کرو کہ جھنڈیاں وضو کر کے لگانی چاہیے کہ بغیر وضو کے بھی لگ جاتی ہیں. تو یہ پوچھا کرو بھائی. اب آگے بھی بڑھو کہ ساری زندگی یہی رہنا ہے. 7 پشتیں ہو گئیں, 10 پشتیں میلاد منا رہے ہیں ہم لوگ, ابھی تک پوچھ رہے ہیں لوگ ہر ربیع الاول میں. تو بھائی کھل کے مناؤ. لیکن یارو ایک شخص نا انڈیا کا 10 سال وزیر اعظم رہا, پگڑی والا تھا, سکھ تھا, 10 سال. سڈنی میں ایک سربراہ کانفرنس منعقد ہوئی تو سکھ سے کسی نے پوچھا کہ یہاں سارے پینٹ کوٹ والے ہیں, تو داڑھی پگڑی میں عجیب نہیں لگتا؟ اور اب عام آدمی نہیں تھا, پی ایچ ڈی تھا, پڑھا لکھا تھا. سنو, کہنے لگا منسٹریاں تو آتی جاتی رہتی ہیں پر گرو کا دھرم کون چھوڑے؟ تو شادی پہ ہی ٹوپی چھوڑ جاتا ہے, تو پگڑی پہ ہی سنت, تو برات والے دن ہی سنت بھول جاتا ہے, تجھے یاد ہی نہیں رہتا. یعنی کل ہو گئے تو مولوی منگاؤ, 10 آیا تو نعت خواں بلا لو, 6 آیا تو قاری صاحب. کیوں جی؟ دکھ کا موقع ہے اور جب خوشی کا موقع ہو. سکھوں کا رشتہ اللہ رسول سے نہیں. تازہ کا حج کر کے حاجی صاحب آئے ہیں, تازہ, اور ان کے بچے کی شادی ہے تو ان سے پوچھا حاجی صاحب وہ مہندی والے دن بچوں نے بڑی تباہی کرتے, میں تے ڈیرے تے سن, میں نہیں پتا منڈے کی کر دے سن. حاجی بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو, کھو کے مال یتیماں دا تے بھیج مسیتی جاندے ہو, پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو, نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دمدے کیتی جاندے ہو, فرض بھلائی بیٹھے ہو, نفلا نیتی جاندے ہو, او دسو تے صحیح بلے شانو ایک ہی کیتی جاندے ہو. وہ دسو تے صحیح بلے شانو ایک ہی کیتی جاندے ہو. او صاحب دین کا یہ معیار ہے, کھول کے مناؤ. تو اپنانا کس نے؟ وہ کسی اور سے جا کے کہیں داڑھی رکھ لے. میرے پاس ایک صاحب جمعہ پڑھنے آتے تھے تو چھوڑ گئے. کچھ دنوں کے بعد ایک جگہ مجھے مل گئے, کہنے لگے میں جمعہ پڑھنے نہیں آ رہا, آپ نے پوچھا ہی نہیں. میں نے کہا جب آپ نے شروع کیا تھا تب بھی میں نے نہیں پوچھا تھا کہ کیوں شروع کیا. میں نے تو نہیں پوچھا تھا, مرضی سے شروع کیا تھا آپ نے. چھوڑ گئے تو تب بھی مجھے نہیں پوچھنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے آپ کی موج ہے, چلو اگر آپ کا ارادہ ہے کہ میں پوچھوں تو بتائیں کیوں چھوڑ گئے. کہنے لگے آپ ہر جمعہ داڑھی کی بات شروع کر دیتے, مطلب کوئی بندہ مس بھی کر دیتا ہے. میں کہ تو نہیں مڑیا, میں نے موڑ چھڑیا, یعنی داڑھی نہیں رکھی, جمعہ چھوڑ دیا ہے. کہتا ہر جمعہ داڑھی کی بات. میں نے پھر اس سے کہا, میں نے کہا داڑھی کس کے نبی کی سنت بول کے بتائیں. تو کس کو کہے رکھنے کا؟ کسی پڑوسی کو, کسی اور مذہب والے کو. اور کچھ کو کسی نے کان میں بتایا کہ چھوٹی سے بھی کام چل جاتا ہے, داڑھی کا وزن ہوتا ہے. بولیں کبھی کسی نے آپ کو کہا کہ داڑھی میری بہت بڑی ہے تو میرے کندھے تھک گئے, تو رکھی ہے تو چھوٹی بھی رکھنی ہے, تو بڑی تو میرے محبوب کا طریقہ ہے. ایک مٹھی داڑھی کے بغیر تو گزارا ہی نہیں. رکھ جو لی تو چھوٹی کا کیا معنی ہوگا؟ ویسے بھی جو حسن اور نورانیت مٹھی داڑھی میں پایا جاتا ہے. آپ کبھی تجربہ کر کے دیکھ لیں. آپ سفید داڑھی کو ایک طرف کھڑا کریں اور سیٹھ کو, نواب کو جو بیوٹی پارلر سے کلین شیو کرا اسے دوسری طرف کھڑا کریں, سلوٹ کرنے کو اسی کو دل چاہے گا جس کی داڑھی سفید ہو. ہاں, اور سنو بخاری مسلم کی حدیث, میرے رسول کریم سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضور فرمانے لگے, نبی کریم فرمانے لگے, لوگوں جس نے 3 لوگوں کی عزت کی. یا رسول اللہ کس کی؟ فرمایا عدل کرنے والے بادشاہ کی, قرآن کے عالم کی, اور سفید داڑھی والے مسلمان کی. فرمایا جس نے ان تینوں کی عزت کی سمجھے میں نے اپنے رب کا حیا کیا ہے. اتنی بڑی بات کر دی نبی کریم نے, اتنی بڑی بات. تھوڑی محبت. اہل بیت نے نا دین کے لیے قربانیاں دی اور پھر دین کو اپنایا. بڑے میٹھے اخلاق تھے اہل بیت کے, دل میں بڑی صفائی, طبیعتوں میں بڑی مٹھاس, معاف کرنے کا بڑا ہی جذبہ, معاف کرنے کا بڑا. ہم تو بدلہ لے رہے ہیں, اوہو پنچایت میں کبھی صلح کر بھی لیں تو معافی نہیں دیتے, کہتے ہیں اب تو چودھری صاحب کہہ رہے ہیں مان جاتا ہوں, پھر جب میرے قابو آئے گا نا تو معافی نہیں دیتے, صلح کر لیتے ہیں کسی کے کہنے پر. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام حسین نے بھی بڑی قربانی دی, سر دیا ہے, پر جو قربانی امام حسن نے دی ہے نا, امام یہاں کونسلری کو بندہ چھوڑتا, کونسلری, وہ جس لیڈر کی کل لوگ تعریفیں کر رہے ہوتے تھے وہ MP کا ٹکٹ نہ دے تو بندے پارٹی بدل جاتے ہیں. ایک سیٹ چھوڑنے کو تیار نہیں, پر امام حسن نے پوری حکومت چھوڑ دی.
اور میرے محبوب کی امت کو اکٹھا کر دیا اور سرکار کا وہ فرمان سچا ثابت کر دیا کہ یہ میرا بیٹا سید ہے۔ جب مسلمانوں کی دو جماعتیں لڑیں گی تو صلح کرائے گا۔ امام حسن اپنی ایک بیوی کو طلاق دینا چاہتے تھے، اتنے اختلافات ہو گئے کہ بات طلاق تک چلی گئی۔ امام حسین آئے، کہنے لگے بھائی سنا ہے طلاق دے رہے ہو بھابی کو؟ ماننے لگے ہاں۔ کہا کیا ہوا، کیا بات ہوئی، جھگڑا کیا ہے بتائیے؟ تو امام حسن مسکرا کے کہنے لگے حسین آپ نے قرآن مجید نہیں پڑھا؟ کہا پڑھا ہے۔ کہا اللہ فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد عورتوں کا لباس ہیں، عورتیں مردوں کا لباس ہیں۔ وہ میری بیوی ہے، اس میں غلطیاں ہیں، طلاق دینے لگا ہوں، پر میں تو اس کا لباس ہوں، غلطی ہوگی تو پردہ ڈالوں گا۔ تو حسین میں اس کے پردے ڈالوں گا، میں تمہیں نہیں بتاؤں گا۔ امام حسین نے اٹھ کے امام حسن کا ہاتھ چوما، کہنے لگے بھائی جان آیت پہلے بھی پڑھی تھی، تفسیر آج سمجھ میں آئی ہے۔ اختلاف اتنا شدید ہے کہ طلاق ہو رہی ہے، پر غیبت کرنے کو تیار ہے۔ لیکن ہمارا کیا حال ہے؟ شک کی بنیاد پر ہی، شک کی بنیاد پر ہی۔ وہ مولوی کتنے بڑے پیسے کھا گیا مدرسے کے، تو میں نے کہا تم نے جتنے دیے تھے میرے ساتھ چلو، میں تمہیں حساب لے دیتا ہوں، باقی اگر کہیں اور سے آئے تھے کوئی اور کھا گیا تو تمہیں ہاتھ ملنے کی کیا ضرورت؟ ایسی بدگمانیاں، بری باتیں، اس سے انسان کا اپنا من میلا ہوتا ہے، زبان گدلی ہوتی، کسی کا کیا جائے۔ کچھ دنوں کے بعد امام حسن نے طلاق دے دی تو امام حسین دوبارہ آئے، کہا بھائی اب آپ نے طلاق دے دی، ابھی بتا دیں اختلاف کیا تھا؟ تو امام حسن پھر مسکرائے، فرمانے لگے حسین وہ غیر محرم ہو گئی ہے، میں کسی غیر کی باتیں تیرے ساتھ کیوں کروں، غیر محرم بی بی کی۔ امام حسین نے اٹھ کے سینے سے لگا لیا، فرمانے لگے مجھے ناز ہے، اللہ نے آپ جیسا بھائی عطا فرمایا۔ یہاں کیا سٹیٹس ہے پتہ ہے؟ ہماری میٹنگ کیا ہوتی ہے؟ گپ شپ۔ گپ شپ نا چگلی کا نام بدل کے ہم نے گپ شپ رکھا ہے۔ 15-20 لوگوں کی پگڑیاں، وہ کچھ نہیں کر رہا، یہ کچھ نہیں کر رہا، تو میں نے کہا چل یار بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے، تو ہی کچھ کر لے۔ امام غزالی سے کسی نے کہا کوئی بندہ مخلص نہیں ملتا، فرمایا چل تو ہی مخلص ہو جا، تیری شکل میں تو 2-4 دوستوں کو مخلص دوست مل جائے، تو ہی خلاص والا ہو جا۔ میرے عزیز، اہل بیت نبوت کے مزاج میں مٹھاس، خوبصورتی، درگزر۔ شمر کے پیچھے جب فوجیں لگی نا مختار کی، تو امام زین العابدین مدینے کے مضافات میں رہتے تھے، خیمہ لگا لیا تھا، اللہ اللہ کرتے۔ مختار کی فوجیں شمر کے پیچھے لگیں، گرمی کا موسم، گھوڑے پیچھے ہیں، چھپتا چھپاتا دوڑتا، گرمی میں تھوڑا بہت دوڑنا پڑے تو زبان باہر آ جاتی، اور انسان کے وجود کی عجیب کیفیت ہوتی۔ شمر ادھر آ گیا جہاں امام زین العابدین کا خیمہ تھا، اس نے دیکھا کہ ایک گھر ہے، چھپنے کی جگہ، دوڑ کے اندر داخل ہوا۔ امام مصلی پہ بیٹھے تھے، یوں نظر اٹھائی، کیا شان ہے رسول کریم کے گھرانے، کیا انداز ہے گھرانے کا، یوں نظر اٹھائی، فرمایا پردیسی پانی پینا ہے؟ بند کرنے والا تھا پانی پینا ہے؟ کہنے لگا پینا ہے۔ شمر کہتے میں سمجھا کہ پہچانا نہیں امام زین العابدین، پہچانا نہیں۔ وقت بدل گیا، حالت بدل گئی، وہ تاج و تخت والے آج رسوا ہیں۔ امام زین العابدین خود اٹھے، سننا اور یاد رکھنا، اٹھے، پیالے سے پانی، اپنے مٹکے سے پانی پیالے میں ڈالا، پھر ایک پیالہ دیا، پھر دوسرا دیا، اور پیو گے؟ تیسرا دیا۔ شمر کہتے جب میں سیر ہو کے پانی پی لیا نا تو مجھے تو گمان تھا نا پہچانے نہیں، تو میں اجازت لے کے باہر نکلا، تو میں نا پانی تو پی لیا پر پانی پانی ہو گیا۔ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے نہیں، اسے اس کی نظروں سے گرا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پانی پانی ہو گیا، یار میں نے پانی بند کیا، پیاسے رکھا 3 دن اور مجھے پلا رہے ہیں۔ شرم آئی اور میں نے کہا مر تو اب جانا ہی ہے، تو زین العابدین سے ایک سچی بات نہ کر لے۔ میں اندر گیا تو امام پھر گردن جھکائے بیٹھے تھے، تو میں نے کہا زین العابدین شاید آپ نے پہچانا نہیں۔ تو امام صاحب نے نظریں اٹھائی تو آنکھوں میں آنسو تھے۔ فرمایا کیوں نہیں پہچانا؟ جب تو اندر داخل ہوا ہے تو مجھے 6 مہینے کا علی اصغر اسی وقت یاد آ گیا تھا۔ جب تو اندر آیا ہے تو میرے چچا کے کٹے ہوئے بازوؤں میں جو درد تھا اور میری پھپھی کی آنکھوں میں جو آنسو تھے مجھے سارے یاد آئے تھے، اور وہ کہاں کربلا اور کہاں دمشق تم نے نیزے پہ لٹکا کے میرے باپ کا جو سار گلیوں میں گھمایا، مجھے سارا یاد آیا تھا۔
शिमर कहता मैंने घबरा के कहा फिर पानी क्यों पिलाया? कर पहचान गए थे तो पानी क्यों पिलाया? कहता यूं करके आंसू पूछे इमाम ने। फरमाने लगे मेरी मजबूरी है, मैं साकी कौसर का नवासा हूँ, मेरी मजबूरी है, मुझे पिलाना था, मैं मजबूर हूँ इसलिए कि मुस्तफा का नवासा हूँ। उन्होंने हमें सिखाया है कि जो पानी ना दे उसे प्याले भर भर के पिलाना चाहिए। किधर गया मेरा और आपका किरदार? छोटे छोटे दिल, इतनी इतनी बात में झगड़ा। हो सकता है साकी साहब से भी मैं नाराज हो जाता अगर स्टेज पे बड़ी कुर्सी न रखते। इतना सा दिल बस, हो सकता है बिगड़ जाए एक दूसरे से कि मुझे बुलाया ही नहीं, नारे नहीं लगाए, बंदा इस्तकबाल कोई नहीं भेजा। ओ भाई ये तो छोटे लोग इस तरह की बातें करते, ये तो कच्ची पक्की बातें। जो आदमी बड़ा होता है वो इस्तकबाल से बड़ा नहीं होता, जो बड़ा होता है वो बड़ी कुर्सी से बड़ा, जो बड़ा होता है वो आगे बैठने से बड़ा नहीं होता। सदर सदर ही होता है, वो जहां भी बैठ जाए वो सदर ही है। इन चक्रों से बाहर आए। अहले बैत अतहार का उसवा नूर, खूबसूरती। बात को समेटना है क्योंकि वक्त इशा करीब है। क्यों निकले इमाम हुसैन यजीद के खिलाफ? यजीद तो जामे मस्जिद दमिश्क का खतीब था, पता है आपको? चलिए अब पता चल गया। दाढ़ी वाला आदमी, उलमा जानते हैं, जुब्बा पहनता था, बड़ा शानदार, हाज के खुतबे देता था, हाज के। हमारे तो हुक्मरानों को सूरत इखलास नहीं आती, फिर भी आप कह के देखें, वो कहेंगे सबसे ज्यादा मजहब का पता ही मुझे है। यजीद दाढ़ी वाला, पगड़ी वाला, इमामे वाला, जुब्बे वाला, हाज पढ़ाने वाला, तो इमाम आपको क्या जरूरत पड़ी थी उसके खिलाफ निकले और इस तरह निकले कि बच्चे कुर्बान करा दिए। तो इमाम हुसैन के सारे खुतबे, सारे मदीने से मक्का, मक्का से मकामे बैजा, वहां से करबला, सारे खुतबे, वही खुतबा फिर दमिश्क में इमाम ज़ैनुल आबिदीन का, वही फिर मदीने में इमाम ज़ैनुल आबिदीन का। इमाम हुसैन फरमाने लगे यजीद अल्लाह की हदों को तोड़ता है, रब के हलाल को हराम और हराम को। आपके मुल्क में कहा नहीं जाता कि मौलवी गुंजाइश निकालें सूद के बारे में। इतना बड़ा जुर्म जिसको कहा गया कि अल्लाह रसूल से जंग है, ये इतने बड़े हराम को हलाल करने जा रहे हो। कहा ये अल्लाह की हदों को तोड़ता है, नमाजें छोड़ के पढ़ता है, रंडियों का नाच देखता है, मुजरा जो आजकल गंद हर एक मोबाइल में आया है। ये इमाम हुसैन ने ये खुतबा दिया, फरमाया कि मुजरे देखता है, नाच देखता है, अय्याशियां करता है। और फिर इमाम हुसैन ने फरमाया मैंने अपनी आंखों से इसे मदीने में शराब पीते देखा है। फरमाया जो इतने बड़े कबायर करता हो उसके हाथ में हाथ दे दूं? यार समझो तो सही, इमाम हुसैन का जिहाद तो बेहयाई के खिलाफ, शराब के खिलाफ। इमाम हुसैन का जिहाद तो दीन को नाफिज करने का, नाफिज करने। नमाज पढ़ने से यजीद मना नहीं करता, नाफिज करने का जिहाद। इमाम ने बच्चे कटवा दिए, लेकिन इलेक्शन में बड़े शराबी की बड़ी फोटो के नीचे छोटी मेरी भी लगी हो, और मैं सबसे बड़ा हुसैनी, सबसे बड़ा यराने सारे शराबियों से, यजीदियों से, और सबसे बड़ा हुसैनी मैं। सारा गंद मिल्लत के जवानों के मोबाइलों में, लड़कियों के कॉलेज के आगे लड़कों का रश, और बहुत सारी बच्चियां बेचारी पढ़ना छोड़ गईं, कॉलेज छोड़ गईं, इसलिए कि बाप निगरानी नहीं कर सकता, ड्यूटी नहीं दे सकता। और भाई ये सारे हुसैन के मानने वाले हैं, ये इमाम अली मकाम के मानने वाले। यहाँ अपने मुल्क में अपनी बेटियां महफूज नहीं, हिंदुओं से खतरा है, यहाँ सिखों से खतरा है। ओ मेरे अजीज याद रख, अगर तू गंद देखता है, गंद को प्रमोट करता है, गंद की बात करता है और इस बेहयाई को फरोग देता है, तो क़यामत वाले दिन इमाम हुसैन का हाथ होगा, तेरा मेरा गिरबान होगा। हजरत अली अकबर मैदान महशर में खड़ा करके सवाल करेंगे कि मैंने बाजू कटवा दिए और तेरे हाथ चलते रहे गंदगी के लिए, इसको प्रमोट करता रहा। हजरत अली अकबर सवाल पूछेंगे, नौजवानों याद रखना, नौजवान वो नहीं होता जो कहता है कि मैं जिधर जाता हूँ तो उधर मैं ही मैं होता हूँ, मर्जी से सोता हूँ, मर्जी से उठता हूँ, मर्जी से खाता हूँ, 15-15 लड़कियों के मेरे मोबाइल में नंबर हैं। ये जवानी नहीं, ये तो कमजोरी है आपकी, ये तो नफ्स की गुलामी है। जवान तो वो होता है जितना कद ऊंचा हो उतनी नजरें झुकी हुई हो। जवान तो वो होता है जितना ज्यादा अल्लाह कुव्वत दे, अपने सारे मामलात को, अपनी अक्ल को, अपनी कुव्वत को वो दरे रसूल का गुलाम बना दे।
محمد بن قاسم آئے یہاں لڑنے کے لیے، راجہ دہر سے مقابلہ، 17 سال کا نوجوان، کتنے سالوں کا بول کے بتائیں؟ 17.5 سالہ دا منڈا کی کر لیندہ ویسے برگر کھانے کے علاوہ، گھر میں لڑائی کرنے کے علاوہ. اور یہ غلطی ہماری ہے، ہمارے ہاں کوئی بڑا نہیں ہوتا، جب بچہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں ابھی بچہ ہے، اس لیے غصہ کرتا ہے، اور جوان ہو جائے تو کہتے ہیں خون گرم ہے، بوڑھا ہو جائے تو کہتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں لگتا. تے سیانے ہونے دی کیڑی عمر ہے جی، وہ بھی بتا دیں، اس کا بھی کوئی بہانہ بتائیں، کب سمجھدار ہوگا؟ 17 سال کا نوجوان، عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دی نو، تے پھر کھیڈاں بھول گئیاں، کجل پایا سی یار دے ویکھنے نو، پھر او دی یاد وچ روندیاں ہی ڈول گئیاں. حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی، پر ہن تے رول گئیاں. محمد بن قاسم آئے تو ایک بزرگ نے دیکھا محمد بن قاسم بڑے پریشان ہے، کہنے لگے پتر خیر ہے؟ تو کہنے لگے حضور نہ تو رستوں کا پتہ ہے ہندوستان کے، اور سنا ہے راجہ دہر کی فوج بھی بڑی مضبوط ہے، کیسے لڑوں گا؟ کہنے لگے بیٹے تو ہمت کر، میں دعا کروں، اللہ تیری مدد کرے. چند دنوں کے بعد وہ بزرگ پھر ملے تو محمد بن قاسم بڑے حشاش بشاش، تو بزرگ کہنے لگے آج بڑے حشاش بشاش ہو، خیریت ہے؟ تو محمد بن قاسم کہنے لگے حضور مجھے پتہ چل گیا ہے، 2 سے 2.5 گھنٹے لڑے گا راجہ دہر پھر بھاگ جائے گا، اس سے زیادہ میرے مقابلے میں ٹھہرے گا نہیں. کہا کیوں؟ کہنے لگے میں نے پتہ کرایا ہے وہ نظر کا گندہ ہے، میں نے معلومات کرائی ہیں، اس کی تو پھپھی کی، ماموں کی، خالہ کی، چچا کی بیٹی اس کی گندی نظر سے محفوظ نہیں. جن کے پیٹوں میں رزق حرام ہو اور آنکھوں میں بے حیائی ہو وہ کبھی کسی میدان میں کھڑے نہیں رہ سکتے، 2 گھنٹے سے زیادہ کھڑا نہیں رہے گا. کہنے لگا حضور میں 17 سال کا نوجوان ہوں، یا میں نے کعبہ دیکھا ہے یا قرآن دیکھا ہے، اور جب دل زیادہ للچاتا ہے تو مصطفیٰ کی قبر انور کو دیکھا کرتا ہے. ہم نے باحیا زندگی رکھی ہوئی ہے، اپنے مزاجوں میں. سنیں اللہ جزائے خیر، سنیں امام حسین نے نا سر سجدے میں کٹایا اور تلاوت نیزے کی نوک پہ بھی جاری رہی. آج محفل سے جانے کے بعد جس نے 2 نفل نہیں پڑھنے اور سپارہ قرآن پاک کا نہیں پڑھنا، مجھے یہ لگتا ہے کہ اس نے بھی محفل کا مزہ نہیں چکھنا. کم از کم اتنا تو کرو یار کہ کسی پارہ روز کا. حضرت عبداللہ ابن زبیر امام حسین کی شہادت پر تقریر کر رہے تھے اور فرما رہے تھے تم نے کوفیوں ظالموں اس کو شہید کر دیا جو 3 دن سے پہلے قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے، اور میں جب بھی دن میں انہیں ملتا تھا انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہوتا. 3 دن میں قرآن ختم کریں تو روز کے کتنے سپارے بنے؟ تو میں اور آپ کتنے پڑھتے ہیں؟ میں گزارش کرتا ہوں، میں منت کرتا ہوں، کچھ نہ ہو سکے نا، میرے اسا فرمایا کرتے تھے کچھ نہ ہو سکے تو قرآن مجید ایک دفعہ گھر میں کھول ہی لیا کرو. فرماتے تھے اس کے صفوں سے ایسا نور نکلے گا کہ تمہارا گھر روشن ہو جائے گا. اسے کھول ہی لو، قرآن سے پیار کرو، اسلام سے پیار کرو، دین کو اپناؤ. بچے اس وقت نہیں نماز پڑھیں گے جب آپ گھر میں لیکچر دیں گے کہ نماز پڑھنا چاہیے. آپ مصلی بچھا لیں، 1.5 سال کا بچہ بھی آ کے ساتھ کھڑا ہو جائے، اس کو پتہ کوئی نہیں نماز کیا ہے، پر ابا پڑھ رہا ہے تو وہ انشاءاللہ پڑھے گا. ماں سویرے قرآن مجید کھول لے. 3 سال کی بیٹی جس کو کچھ نہیں آتا وہ بھی سقاف لے کے نا اور سپارہ لے کے الف با تا سا پڑھے گی. او میرے بھائی، پھر وہ جب 3 سال کی بیٹی اپنے باپ کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے گی نا تو مجھے لگتا ہے اللہ رحمتوں کے سارے دروازے کھول دے گا. اس لیے اپنی زندگی کو سجائیں سواریں. میں کچھ بیمار بھی ہوں اور مسلسل سفر میں بھی ہوں. ابھی مجھے ایک اور جگہ بھی حاضر ہونا ہے. آپ لوگ پیار سے ملتے ہیں، کون کسی کو ملتا ہے، لیکن اس میں جب مسجد کی بے حرمتی ہوتی ہے. میں ابھی دیکھ رہا تھا سفید داڑھی والے بزرگ کو دھکا لگ گیا اور میرا سارا ذائقہ ہی خراب ہو گیا کہ بابا جی کہیں گے کہ یہ کیا ہو رہا. تو بھئی آپ کو بڑا پیار ہے نا، ملنا چاہتے ہیں جی. یہ 3.5 گھنٹے سے میں بندہ گکھڑ پہنچ جاتا ہے. جمعرات کو آ جائیں اور انشاءاللہ تعالی کھانا بھی پیش کریں گے. تو اگر ہم آپ کے پاس آ سکتے ہیں تو آپ بھی تو آ ہی سکتے ہیں نا. آپ ناراض ہو گئے ہو، آپ گھورنے لگ گئے ہو. بھئی اتنا لمبا معاملہ تو کوئی نہیں نا، ہم آئے دن آئے ہوتے ہیں تو پیار ہے نا جی. یہاں سے آپ کے شہر سے کئی لوگ میرے پاس جمعے میں پہنچ جاتے ہیں. بس جب پانی لوڑ نہیں ہڑا نو راہ برا
شوق ہوتا ہے تو کام بھی چل جاتا ہے، لیکن میں کوئی اتنا قابل ملاقات نہیں ہوں. مجھے سردار سانو پتہ ہے اپنیاں کیتیاں دا، اے تے انہیں پردہ چپایا دا بھلا ہو سی، تو اتنا زیادہ قابل ملاقات نہیں ہوں. میرے لیے دعا کریں میں لوگوں کے گمان کے مطابق ہو جاؤں. لیکن آپ سے یہ گزارش ہے کہ یہ دھکم پیل، یہ کسی کو گرانا، کسی کو اٹھانا، یہ پیچھے ہٹ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ، یہ تھوڑا عجیب لگتا ہے. اور مذہبی لوگوں میں یہ تو کام سیاستدان کرتے تھے. تو آپ ہمیں بس رجستہ دیں تاکہ ہم اگلے اجتماع میں جہاں لوگ منتظر ہوں گے وہاں ہم پہنچیں انشاءاللہ تعالی. اگر کبھی ایسا موقع بنا کہیں کسی جگہ آخری اجتماع ہو نا، آگے نہ جانا ہو، تو میں بیٹھ جاتا ہوں لوگوں سے مل لیتا ہوں. کوئی مطلب اتنا بڑا یہ مسئلہ نہیں، لیکن چونکہ جانا ہے مجھے امید ہے آپ درگزر کریں گے، ہو جائے گا معاملہ انشاءاللہ. اور سب آگے چلے گا پروگرام. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ. مولا کریم ہماری حاضری مقبول فرما. کتنا پیارا بندوبست کیا ہے دوستوں نے، کوشش قبول فرما. بڑے بوڑھے چھوٹے کتنی محبت سے آئے ہیں. اللہ ایک ایک کا ایک ایک قدم قبول فرما، ہمارے دلوں کو راحت عطا فرما. ایک بچہ ہے محمد عبداللہ، اس کے دل کا آپریشن ہوا ہے، اللہ اپنے فضل سے شفا دے دے، اپنی رحمت سے شفا دے دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، سچی کھری پکی توبہ کی توفیق دے. اے مالک کریم سجدوں کا ذوق دے، مسجد کا پیار دے، قرآن پاک کی محبت دے، اپنے محبوب کی غلامی عطا کر دے. اے مالک کریم، اے حبیب پاک علیہ السلام کے رب، اللہ 80 لاکھ مجبور کشمیریوں کی مدد فرما. 30,000 بیوہ عورتیں اور ان کے بچے کسی محمود غزنوی کے منتظر ہیں، اللہ ان کی مدد فرما. اے اللہ کشمیر، آزاد کشمیر میں جو زلزلہ آیا ان زخمیوں کو شفا دے، جن کے پیارے بچھڑ گئے ان کی مدد فرما. اے مالک برما کے مجبور سالوں سے خیموں میں رہ رہے ہیں، اللہ ان بیچاروں کی مدد فرما. فلسطین کے مجبوروں کی مدد فرما. اے اللہ شام، مصر، لیبیا اور بالخصوص افغانستان اور عراق کفر کے نرغے میں ہیں، روز بم گرتے ہیں، اللہ محبوب کی امت پہ رحم فرما. پاکستان کے غریبوں کی مدد فرما، مقروضوں کی مدد فرما. اے اللہ ہمیں اپنی بارگاہ ناز سے عطا فرما. مالک جو ہم کہتے ہیں، جو ہم جانتے ہیں، ہمیں اس پر عمل کی بھی توفیق دے دے. اللہ ہمارے لیے عمل کا رستہ آسان کر دے، عمل کا رستہ آسان کر دے. اس اجتماع میں اگر کوئی مجبور بیٹھا ہے، پریشان بیٹھا ہے، اللہ تیرے بندے ہیں، کمزور دل رکھتے ہیں، تو ہمیں بغیر آزمائش کے ہی کامیابیاں عطا فرما. مجبوروں کی مدد فرما، کمزوروں کی مدد فرما. ہمیں اپنے نیک بندوں کی غلامی عطا فرما، ادب والی زندگی عطا فرما، اطاعت والی زندگی عطا فرما، شریعت اور سنت والی زندگی عطا. اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد. کا شاہدا و مبشرا و نذیرا. فرمایا محبوب ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنایا ہے، خوشخبری دینے والا بنایا ہے اور ڈر سنانے والا بنایا ہے. آپ شاہد بھی ہیں، مبشر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں. لیکن ان ساری شانوں کے ساتھ محبوب پتہ کریں گے کیا؟ وداعیا الی اللہ، ہم نے آپ کو اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنایا. وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور آپ چمکتے ہوئے آفتاب ہیں. کس برکت سے؟ اللہ کے دیے ہوئے اذن کی برکت سے. توحید اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے. اور حضور کیا ہیں؟ داعی الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینے والے. ہمارے ہاں نا اب یہ ہوا ہے، پاکستان ہے ایک جمہوری ملک، تو جو جمہوری ملک ہوتے ہیں ان کے اندر ہر بندے کو بولنے کی اجازت ہوتی ہے، اور کوئی کرائیٹیریا نہیں کسی بھی منصب کا کہ اس منصب پہ بیٹھ کے کون بول سکتا ہے تو کون نہیں بول سکتا، اور فلان جگہ کون. ہر بندے کو، اور اب تو خیر سوشل میڈیا ہے، اب تو ہر بندہ جو باتیں دل میں ہوتی تھی وہ وہاں لے آتا ہے، اور جو نہیں لانے والی وہ بھی لے آتا ہے. تو ہمارے ملک کے اندر
کچھ لوگوں نے معاذ اللہ توحید باری تعالیٰ کے خلاف بھی ایک خاموش تحریک شروع کر دی۔ آپ نے کچھ عرصہ پہلے سنا ہوگا، ہمارے ایک وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ جو جس کو بھی پکارتا ہے نا، وہ کسی نہ کسی رنگ میں اللہ کو ہی پکارتا ہے۔ اسی طرح کی کچھ باتیں ہمارے ملنگ کرتے ہیں، سارے روپودے ہی نے، سنتے ہیں نا آپ، ہاں نہ تو کرو نا، ناراض ہو تھوڑی مہربانی میں چھیتی ٹور جانا جی، آپ غور کریں کیا عرض کر رہے ہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ ادھر دیکھیں، ملنگ کرتے ہیں نا اس طرح کی باتیں، سارے روپ اودے ہی نہیں، یہ رنگ معاذ اللہ، اس طرح کی بات۔ اسی طرح کچھ ادیب، کچھ شاعر، سارے نہیں، کچھ سمجھدار لوگ بھی ڈھیروں ہیں اللہ کے فضل سے، قرآن و سنت کو جاننے والے۔ تو یہ شعراء، یہ ادیب، یہ نقبا، یہ کچھ جاہل قسم کے صوفیاء، انہوں نے ایک نئی کہانی چھیڑ دیا ہے کہ سارے روپ اسی کے ہیں، وہ سارے جی جو جس کو پکارتا ہے اسی کو پکارتا ہے۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ اگر سارے روپ اسی کے تھے اور جو جس کو پکارتا تھا وہ اللہ کو ہی پکارتا تھا، تو پھر نبی پاک بتوں کے خلاف جہاد کیوں کرتے رہے؟ اس کا کیا معنی ہوا؟ آپ نے ساری سرکار کی اس محنت مبارکہ کا کیا کیا کہ ہر مقام پہ حضور نے فرمایا لا الہ، جھگڑا کیا تھا بھلا کہ بت پکارنے والا اللہ کو پکارتا نہیں، اللہ اللہ ہے۔ اور کس طرح ہے؟ قل هو اللہ احد، تم کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ اور اللہ صمد ہے، بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا، نہ وہ جنا گیا نہ اسے کسی نے جنا، اور وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا معنی یہ ہے کہ اس جیسا دوسرا ہے ہی کوئی نہیں، اس طرح کا دوسرا نہ۔ اب دیکھ لیں کہ تیزی کے ساتھ وہ لوگ آئے، وہ دیکھیں جی ہمارے ملک میں ایک ایسا کالم نگار بھی ہے جس کے کالم بڑے دیکھے جاتے ہیں، جس کا پروگرام بڑا سنا جاتا ہے، اس نے کہا تھا ریاستوں کا مذہب نہیں ہونا چاہیے، مذہب قوموں کا ہوتا ہے، ملکوں کا مذہب نہیں ہوتا، جو جس طرح چاہے وہ جیے۔ عجیب بات کرتے ہو صاحب، جو جس طرح چاہے اپنی زندگی گزارے۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو بتوں کے خلاف جہاد فرمایا اور توحید بارے تعالیٰ کے تعلق سے حضور نے جو پیغام دیا، سنا میرے بھائیو، آپ کو غصہ آنا چاہیے، آپ کے چہرے پہ بال آنے چاہیے جب کوئی بندہ یہ بات کرتا ہے کہ نہیں سجدہ کہیں اور بھی ہو سکتا ہے، آپ کے چہرے پر جلال آنا چاہیے۔ دلیل کیا ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور کو کتنا بھی ستاتا تھا تو ناراض نہیں ہوتے تھے، لیکن اگر کوئی اللہ کی حدیں توڑتا تو میرے نبی کے چہرے پر جلال آ جاتا تھا۔ محنت کے ساتھ حضور نے توحید لوگوں کے دلوں میں اتاری، محنت کے ساتھ، جد و جہد کے ساتھ۔ یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام لے کے میرے نبی پاک منڈیوں میں گئے، حضور نے دروازوں پہ دستک دے دے کے لوگوں کو کہا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق، اتنی بڑی۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے سجدہ تعظیمی کے بارے میں پوچھا، سجدہ عبادت کے بارے میں نہیں، شرک سجدہ تعظیمی ہے، سجدہ عبادت ہے، سجدہ تعظیمی شرک وہ حرام ہے۔ کسی نے پوچھا کہ اللہ کے علاوہ کسی نے تعظیماً سجدہ کیا، کسی کو معبود سمجھ کے نہیں؟ پرانی امتوں میں تعظیم کے لیے کسی کو سجدہ کرنا جائز تھا۔ آپ پڑھیں نا سورہ یوسف، اذ قال یوسف لابیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، کہ میں نے دیکھا ہے کہ میرے لیے سورج، ستارے اور یہ سجدہ کر رہے ہیں سارے۔ پرانی امتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا۔ اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ اب کوئی صرف تعظیم کے لیے سجدہ کرے، تو آپ فرمانے لگے سجدہ تعظیم حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، اور چوتھا جملہ فرمانے لگے اشد حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، اور بول کے بتائیے آپ کو اس ملنگ پہ غصہ کیوں نہیں آتا جو کسی دربار پہ سجدہ کر رہا ہے؟ شدید غصہ آنا چاہیے، شدید، چہرے پہ بال آئیں، باڈی لینگویج بتائے کہ ہمیں اچھا نہیں لگ رہا، سجدہ صرف اللہ۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے توحید باری تعالیٰ کا پرچار کیا، توحید کی دعوت دی، شان نبی پاک اپنی دکھاتے تھے، معجزے حضور اپنے دکھاتے تھے، چاند حضور نہیں توڑا،
ڈوبے ہوئے سورج کو نبی پاک نہیں موڑا، لیکن جب کسی نے پوچھا یہ سارا کچھ کیا ہے تو محبوب فرمانے لگے جو اس رب کی شان ہے جس نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ حضور نے توحید باری تعالیٰ کے درس دیے، توحید باری تعالیٰ۔ توحید کا عقیدہ تو آپ کو مضبوط کر دے گا، یہ تو آپ کو تگڑا کر دے گا۔ دیکھیں نا، جس نے ایک اللہ کو مانا وہ تو ویسے جگہ جگہ جانے سے بچ گیا۔ جس نے ایک اللہ کو مانا، میرے پاس ایک ہی سجدہ تھا، نہ یہاں کیا نہ وہاں کیا تھا، ایک تو دو جگہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ دوسری بات یہ کہ اس نے مان لیا کہ میرا اللہ ہی با اختیار ہے، وہ اپنے نبیوں ولیوں کو اختیار دیتا ہے، لیکن اللہ کے اذن کے بغیر کچھ ہو سکتا؟ پھر وہ سمجھ گیا کہ مجھے بھروسہ بھی اپنے اللہ پہ کرنا ہے، پھر وہ سمجھ گیا کہ مجھے ڈرنا بھی اپنے اللہ سے ہی ہے۔ جب توحید مان گیا تو سمجھ گیا وہ نعمت دے تو شکر کرنا ہے، آزمائش ڈالے تو۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور فرمانے لگے مومن کا معاملہ بھی بڑا ہی عجیب ہے، اس کے ہر کام میں خیر ہی خیر ہے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ اس کو نعمت دے تو شکر کر کے اجر لے لیتا ہے، اور رب آزمائش ڈالے تو میرا مومن صبر کر کے اجر لے لیتا ہے۔ اجر ہی اجر ہے، اس کا کسی جگہ نقصان ہے، کیونکہ اللہ کا ماننے والا ہے۔ کیونکہ ایک توحید باری تعالیٰ آپ کو مضبوط کرتی ہے۔ توحید آپ کو، دیکھو یہاں نا بہت سارے بندے سینہ تان کے چلتے ہیں، پنجابی میں کہتے ہیں سینہ چوڑا کر کے، تگڑے ہو کے چلتے ہیں۔ بھئی کیا ہوا؟ کہتے ہیں آج کل ہماری پارٹی کی حکومت ہے۔ حالانکہ یہ الیکشن سے پہلے زیادہ جذباتی ہوتے ہیں، الیکشن کے بعد آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہماری قوم جو ہے بڑی سمجھدار ہے۔ ایک دفعہ بندہ بس گھر آتا ہے کہ چودھری میری مدد کر، تو چودھریوں تے رب دے وے کام، چودھری پھر اپنی بیٹھ کے دفتر کھول لیندا ہے، کرسیاں بھی داریاں لے لیندا ہے کرائے دیاں، تے چودھری جلیبیاں بھی بوئے کے کڈان لگ پیندا ہے، تے وہ کہندا ہے جنہیں انہوں ووٹ دیتا انہیں مینوں دیتا، تو جنہیں انہوں ووٹ نہ دیتا میری اتنا ناراضگی ہے۔ اور الیکشن کے 6 ماہ بعد چودھری صاحب سے پوچھیں کہ چودھری صاحب آپ کیا حال ہے؟ کہتے ہیں بندہ ٹھیک نہیں نکلیا۔ بھائی یہ بات ہے، یاد رکھیں کہ جس پارٹی کی حکومت ہو وہ بڑا سینہ چوڑا کر کے چلتے ہیں۔ تو مجھے بتائیے جو رب رسول کے ماننے والے، جن کی حکومتیں کبھی بدلتی، عقیدہ آپ کو مضبوط کرے گا۔ عقیدہ توحید آپ کو، عقیدہ توحید و رسالت آپ کو، جب آپ یہ پاکستان میں اب ٹینشن کے مریض، ڈپریشن کے 65% ہیں، 65% مریض ہیں ڈپریشن کے۔ کیوں؟ یہ جتنے لوگ ہیں میری اس بات پہ خاص توجہ کریں، ہمارے اندر نا ایک انجانا خوف بیٹھتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ یہ جو کرونا کی وبا آئی، اس کی وجہ سے دنیا میں جو مرض سب سے زیادہ پھیلا ہے وہ ڈپریشن کا ہے۔ اور پھر آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ جو مریض کرونا سے ٹھیک ہو جاتے تھے، ڈاکٹر کہتے تھے وہ ذہنی مریض بن جاتے ہیں، کیونکہ ان کو اچھوت بنا دیا جاتا تھا، کوئی قریب نہیں جاتا تھا، پتہ نہیں یہ کیا بن گئے۔ تو وہ ٹھیک ہونے کے باوجود بھی وہ تکلیف میں تھے۔ یہ ڈپریشن کس بندے کو ہوتا ہے، انجانا خوف کسے ہوتا ہے میرے بھائی؟ اس بندے کو ہوتا ہے جس کا عقیدہ توحید کمزور ہوتا ہے، جس کا عقیدہ توحید تگڑا ہوتا ہے نا، تگڑا، اس بندے کو یہ چیزیں، اس کا تو اللہ اس کے ساتھ ہے، اس کا تو رب اس کے ساتھ ہے، وہ بندہ مضبوط ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ غار ثور میں پہنچ گئے۔ اب جن لوگوں نے غار ثور دیکھی ہے ان کو پتہ ہے کہ اس طرف نشان ہے بڑا، اور اس طرف ایک بڑا سوراخ ہے، وہاں اگر کوئی بندہ کھڑا ہو جائے نا تو بالکل اس طرح ہے کہ وہ اگر جھکے گا نا تو سارا کچھ دیکھ لے گا غار کے اندر کیا ہے، یعنی ایک دیوار کا فاصلہ ہے۔ کافر وہاں تک آ گئے، گرفتار کرنے آ گئے، اندر اللہ کے رسول ہیں جناب صدیق اکبر۔ حضرت صدیق اکبر پریشان ہو گئے، خوف میں آ گئے، غم میں۔ غم کس کا تھا؟ کہ میرے نبی کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، اپنا نہیں۔ اب آپ ذرا عقیدہ توحید دیکھیے گا میری سرکار کا۔ جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ غار کے دروازے پر آ گئے کافر، یعنی ادھر دیکھو میرے بھائی، بالکل بیماری، مصیبت، پریشانی، موت دروازے پہ بھی اگر آ جائے تو ہم نے کرنا کیا ہے؟ بالکل دروازے پہ آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں بالکل آ گئے، ایک دیوار کا فاصلہ تھا، کافر آ گئے،
میں نے عرض کی سونے یہ آ گئے، یعنی یہ کھڑے ہیں، آ گئے۔ حضور اگر انہوں نے ذرا سا جھک کے دیکھا تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ کہتے میں ڈر رہا تھا پر مدینے والے رسول مسکرا رہے تھے۔ آپ سمجھے میری بات کو، وہ مسکرا رہے تھے اور مسکرا کے فرمانے لگے لا تحزن، غم نہ کر۔ دلیل دی نبی پاک نے، ابو بکر غم حضور کیوں نہ کروں؟ فرمایا اس لیے نہ کر کہ ان اللہ معنا، ہم کو اکیلے نہیں، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ جن کے ساتھ رب ہو ان کا دشمن دروازے پہ بھی آئے تو ان کا بگاڑ کچھ نہیں سکتا۔ جن کے ساتھ رب ہو، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے؟ پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ یہ ہمارے نوجوان بڑے کچے پکے، یہ تو سارے ڈھونڈ رہے ہیں، یہ تو منتیں کر رہے ہیں امریکہ والے ماموں کی کہ تو کسی طریقے مہربان ہو جا۔ یہ تو بھاگ رہے ہیں لندن والی چچی کے پیچھے، ممانی کے پیچھے، خالہ کے پیچھے۔ یہ تو سیاستدانوں کی بیچارے یہ کہتے ہیں کوئی جیک لگ جائے، کرنا کچھ نہ پڑے، کسی طریقے کوئی بازو۔ کیوں آپ سارے تلاش کرتے ہیں؟ آپ کے پاس تو رب رسول کا دیا ہوا سہارا ہے، کیوں سارے تلاش کرتے ہیں؟ آپ توجہ کریں، اگر اللہ رسول کا دامن، یہ کوئی ٹھیکہ نہیں ہے۔ ایک مضمون، ایک کالم نگار ہیں، کبھی کبھی ان کا پڑھتا ہوں تو میرا تھوڑا بہت ان سے رابطہ بھی رہتا ہے۔ ایک دن انہوں نے مضمون لکھا تو مضمون یہاں سے شروع کیا، کہنے لگے کہ ایک چودھری کا بیٹا مر گیا تو ایک غریب کا بچہ اپنی دادی سے پوچھتا ہے کہ اب چودھری کون بنے گا؟ تو اس نے کہا اس کا بیٹا۔ تو وہ کہنے لگا دادی اگر وہ بھی مر گیا؟ تو اس نے کہا اس کا بیٹا۔ اگر کہا وہ بھی مر گیا تو اس کا بیٹا۔ تو دادی کہنے لگی پترا سارا پنڈ بھی مر جائے تو چودھری نہیں بن سکتا۔ میں ان کالم نگار نے فون کیتا، میں نے کہا یہ تو نے کیا فضول بات لکھی ہے، میرے ساتھ چل میں تجھے بتاتا ہوں غریبوں کے بچے چودھری بنے ہوئے۔ ہاں چل میرے ساتھ، میں دکھاتا ہوں۔ اگر امیر کا بچہ ان پڑھ نکلا تو وہ گن لے کے بینک کے دروازے پہ کھڑا ہے، وہ چوکیدار ہے، اور اگر غریب کا بچہ پڑھ گیا تو وہ مینیجر بن کے اندر کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو بچوں میں صلاحیت پیدا کر۔ یہ تو نے کیا بات کر دی کہ چودھری نہیں بن سکتے؟ یہ تجھے کس نے کہا؟ یہ تو بچوں کو اقبال کہنے لگے کہ شکایت ہے مجھے یا رب خدا بندان مکتب سے، سبق شاہی ہے بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ انہیں بتاؤ کہ تم سارا کچھ بن سکتے ہو، تمہارے اندر کیا کمزوری؟ حضرت بہلول دانا نا رستے میں بیٹھے تھے تو ہارون رشید حج کر کے آ رہا تھا۔ تو رب کے بندے بھی رب کے بندے ہوتے ہیں نا، اسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگتے تے نہ کوئی ساڈا دردی۔ آج صبح کچھ دوست مجھ سے ٹائم لینے آ گئے تو قاضی صاحب گئے ہیں، میں نے مسجد بھی وہاں رکھی ہوئی ہے جہاں آگے بس پہلیاں ہی پہلیاں ہیں، سادہ سا کام رکھا ہے، چھوٹا سا نظام رکھا ہے۔ تو میں نے کہنے لگے جلسے دے پیسے کنے لیندے ہو؟ میں کہ ساڈی مسیت مدرسہ تے ساڈا اولیاء ویکھ کے تانوں لگدا ہے اسی پیسے لیندے ہوواਂਗੇ؟ کرما لیا پیسے لیندے ہوندے تے کدھر ڈیفینس وچ ہوندے۔ یہ آپ ہماری بات کو سمجھ، سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی ہے، نالے کی لگے شہر ببول دے نال، او سجنا اسی اپنی بال کے سیکنے آ، ہاتھ نہیں پھیلاتے کسی کے آگے، تو غلط جگہ پہ آیا، اسی اپنی بال کے سیکنے آ۔ ہم بڑے پکے لوگ ہیں، پکے۔ مہربانی کریں جی، اللہ آپ کو جو تشریف رکھے۔ پیسے دے خلاف تقریر کر رہے ہیں تسی لے کے آ گیا۔ میری بات پہ توجہ کریں کہ عرض کر رہا ہوں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، غور فرمائیں۔ دیکھیں نا میرے لیے بڑا مشکل ہو جائے، میری بڑی تکلیف ہے، میرے یہ ٹانگوں میں زخم ہے، میں چل ہی نہ سکوں، اور اگر بندے نے پیسے طے کیے ہوں تو پھر تو وہ ٹینشن میں رہتا ہے، وہ تو بڑا پریشان رہتا ہے کہ دیہڑی تھوڑی لگی، پھر وہ ڈھونڈتا ہے کہ کوئی دیگر تو بعد بھی مل جانا نا فیصل آباد تو 10 بھی رلدا۔ لیکن اگر آپ کا ارادہ ہو نا اور یار سن، تو معمولی آدمی نہیں، تو مدینے والے محبوب کے دین کا نمائندہ بنا ہوا ہے، تو پھر جو چسکا ہے نا وہ بھی بڑا ہی شاندار ہے۔ پھر وہ خواجہ صاحب کہتے ہیں کوٹ مٹھن سے کہ میں اپنی حیاتی تو قربان تھی ماں، اور دیکھو میری محمد پکیندے گزر گئی، دیکھو میں کتنا خوش بخت ہوں۔ اور بریلی کے امام فرمانے لگے فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کہ ان پر یہ عزت ملی ہے۔ سنیں اور یاد رکھیں، حضرت بہلول دانا بیٹھے تھے تو ہارون رشید گزر رہا تھا گھوڑے پہ، حج کر کے آ رہا تھا، تو بڑے اس کے نعرے لگ رہے تھے، تو بابا کونے میں بیٹھا ہے، بڑے نعرے پیچھے ہٹ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ۔ اور ہمارے اہل سنت میں تو جس دن آپ نے کہہ دیا نا پیچھے ہٹ جاؤ، یہ دا مطلب ہے ان کسے نہیں ہٹنا۔ اگر آپ کہنے رستہ دے دو تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اب کسی نے رستہ
نہیں دینا، یہ مزاج ہے. یعنی کوئی بندہ ویسے، ہمارے یہاں ایک پل بنا شہر میں نیا، تو ایک دن وہاں رش بڑا تھا، تو میں نے ایک دوست سے کہا کہ پتہ نہیں تھے بندے کیوں کھڑے ہوئے، تو وہ کہتا ہے ایک ویسے کھلوتا ہونا ہے تو باقی پھر ٹور کے ہونے پتہ کرو کیوں کھلوتا ہے. یہ مزاج ہے، اس مزاج کو بدلیں، تھوڑی تحقیق بنائیں اپنے ذہن میں. اس طرح سے قومیں کمزور ہو جاتی ہیں. آپ قومی ذہن بنائیں، وقت کو ضائع نہیں کریں. بہرحال وہ بڑے لوگ تھے، بڑا مجمع تھا، لیکن حضرت بہلول دنا کونے میں بیٹھے تھے. ہارون رشید خود چل کے گیا، کہنے لگا بابا کیا دیکھ رہے ہو؟ تو آپ فرمانے لگے دیکھ یہ رہا ہوں کہ تجھ سے پہلے بھی لوگوں نے اپنے بڑے نعرے لگوائے، آج انہیں پوچھتا کوئی نہیں. دیکھیں نا، میرے جیسے لوگوں کو غلطی لگ جاتی ہے کہ ہمارے بڑے اشتہار چھپتے ہیں، ہمارے لیے بڑے لوگ آتے ہیں، لیکن نو پئیاں دس دیاں قبراں جنہاں تے پھل پے، وہ پائیا ادھروں کوئی نہیں جی آمدہ، ادھروں لکھاں گئے. یہ ہمیں غلطی لگ جاتی، غلط فہمی بن جاتی. سنو اور یاد رکھنا، جب کہا نا کہ تیرے جیسے میں نے بڑے دیکھے، بڑے نعرے لگے، پر آج پوچھتا کوئی نہیں، تو ہارون رشید کہنے لگا بابا وقت کا بادشاہ ہے، یہاں ایم این اے کسی سے ذرا تگڑی سلام لے لے تو بندے کہتے ہیں میرے اب سارے کام بن گئے، لیکن توحید اور رسالت والے لوگوں کا مزاج دیکھو کیا ہے. کہنے لگا بہلول دانا سے ہارون رشید کہنے لگا بابا جی کوئی حکم ہوا تو بتائیے گا. تو جناب بہلول دانا ہنسنے لگے، مسکرانے لگے، کہنے لگا جی میں نے کوئی لطیفہ تو نہیں سنایا، عرض کیا کوئی حکم ہو تو بتائیے گا. آپ فرمانے لگے یار تو بندہ ہو کے کس طرح کی باتیں کر رہا، جا اپنا کام کر، جا وہ رستہ ہے اپنا رستہ ناپ. کہنے لگا حضور بتائیں تو صحیح. آپ فرمانے لگے سونا ہارون رشید تیرا کیا خیال ہے کہ میرا رب ہارون رشید کو دے گا اور بہلول دانا کو بھول جائے گا؟ یہ تو نے کیسی بات کر دی، یہ تو نے کیا کہا کہ میرے لیے کوئی حکم ہو تو جا اپنا کام کر جا. یہی حال جو میرے محبوب کے ماننے والے ان کا ہے. دیکھو میں اپنے مدرسے کے طالب علموں سے کہتا رہتا ہوں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے تو تمہاری بھوک بڑھے گی. لالچی آدمی جو ہوتا ہے اس کی بھوک روز بڑھتی ہے. یہ نفس کی بھوک ہے نا، یہ جن لوگوں کو اچھا کھانے کی طلب لگ جاتی ہے نا، صبح کے ٹائم پائے سے ناشتہ کر کے نا تو ان کا ارادہ ہوتا ہے کہ آج شام کو میں نے برگر کھانا. یہ طلب ہے، نفس بچہ ہے، جتنی بڑھائیں گے نا یہ بڑھ جائے گی. اور اگر آپ کا خیال ہے نا یار کمر سیدھی کرنے کے لیے کھانا ہے، تو پھر اچار اور اس پہ، وہ میری والدہ کہا کرتی تھی، میرے ابا جی ان سے کہتے تھے کہ تو چار پالا ہے تے پڑولے چ دانے پالا ہے تے گرمیاں پرواہ کوئی نہیں، تو پھر اس میں بندہ سکھی رہتا ہے. پھر قناعت والی زندگی، پھر زندگی حسین ہو جاتی ہے. میرے بھائی سمجھ لیں اس کو. اگر آپ کا رب رسول سے رشتہ ہے، میں طالب علموں سے کہتا ہوں خدا رہا یہ مزاج نہ بنانا 2-4 ہزار دن میں جمع کرنے کا، آپ کنگال ہو جائیں گے، آپ کے پاس کچھ نہیں رہے گا. آپ کے اندر جو سینے کی علم کی دولت ہوگی نا، نور ہوگا، وہ بڑا مسئلہ بن جائے گا. آپ نے اس کا ریٹ لگا لیا، آپ نے کہہ لیا کہ یہ میرا گلا ہے، میرا سور ہے، میری آواز ہے، یا میرے اندر کوئی سرکار کی محبت ہے، یہ 40,000 ڈیلی کی ہے. پھر آپ کمزور پڑ جائیں گے. اور اگر آپ کہیں گے کہ سب سے زیادہ کرم ہی میرے اوپر ہے، تو پھر میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دنیا داروں سے نہ مانگ، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا. اور اس کی دلیل داتا صاحب نے لکھی ہے، داتا گنج بخش علی اجویری نے. سفر کا مہینہ نا، داتا صاحب کا بھی عرس ہے. داتا صاحب فرماتے ہیں کہ ابو مسلم نام کا بادشاہ تھا، اس کے دور حکومت میں ایک اللہ کے بندے کو چوری کے جھوٹے مقدمے میں جیل ہو گئی. جیلوں میں سارے مجرم نہیں جاتے، حضرت یوسف بھی جیل میں رہے ہیں، جیلوں میں سارے مجرم نہیں جاتے، یہ بھی خیال رکھنا. اور جھوٹے مقدموں میں جیلیں ہو ہی جاتی ہیں، یہ بھی اللہ والوں کی شان ہے. جیل ہو گئی اور چوری کے جھوٹے مقدمے میں ہو گئی. ابو مسلم بادشاہ رات کو سویا ہوا تھا، توجہ ہے نا میرے دوستوں کی. وہ کہتا ہے میں رات کو سویا تھا، میرے بخت دیکھو مجھے خواب میں مدینے والے محبوب کی زیارت نصیب ہوئی. خواب میری وچ آیا ماہی تے میں وہ گل وچ پا لئیاں باواں. آپ یقین کریں دنیا بڑا کچھ کہتی ہے، پر میاں صاحب نے پتہ نہیں یہ بات کہاں بیٹھ کے کی تھی.
یہ کیا رنگ تھا، یہ کیا انداز تھا، اس کا درد کیا تھا۔ چر ہویا نا مینوں ترلے لیندیاں تو کدی موڑ میرے ول واگاں، تے خواب میری وچ ایک وار جے آویں میں ساری عمر نہ جاگا۔ میاں صاحب کہتے ہیں خواب میری وچ آیا ماہی تے میں نہ دے گل وچ پا لیاں باواں، تے پھر ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولاں، یعنی پتہ چل گیا یہ خواب ہے، لیکن میں ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولاں کتے پھر بچھڑ نہ جاواں۔ تے آئی رات وصال دے والی تے ربا رات مکن نہ دیوی۔ کہتے مجھے نبی کریم کی زیارت ہوئی۔ بادشاہ کہتا ہے ایک درویش کو، اللہ والے کو چوری کے جھوٹے مقدمے میں قید کیا گیا تو حضور کی زیارت ہوئی۔ تو سرکار میری خواب میں آ کے فرمانے لگے اس بیچارے اللہ کے دوست کو قید کر دیا ہے۔ حضور یعنی خود نبی پاک، سرکار نے کہا اسے چھوڑو جا کے۔ تو بادشاہ اتنی تیزی سے دوڑا کہ پیروں میں جوتا کوئی نہیں، سر پہ کپڑا کوئی نہیں، جا کے جیل کا دروازہ کھولا، اس اللہ والے کو رہا کیا۔ جب وہ جانے لگے نا تو بادشاہ پھر بادشاہ تو ہوتے ہی ہیں نا، پھر یہ جیل سے بات تو نہیں نہ جاتی کہ میں بادشاہ ہوں۔ جانے لگے تو آواز دے کے کہنے لگا بزرگو کوئی حکم ہوا تو بتائیے گا، سنو عقیدہ رسالت کے ماننے والوں۔ کہنے لگا کوئی حکم ہوا تو بتائیے گا۔ تو بابا جی روک پھیر کے کہنے لگے یار تجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی، اور تو ابھی بھی نہیں سمجھا؟ اس نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا تو ابھی بھی نہیں سمجھا؟ مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں، تو ابھی بھی نہیں سمجھا؟ کا کیا مطلب؟ کہنے لگے جو آدھی رات کو تجھے سوتے کو جگا کے بھیجیں، نہ تو جوتا پہن سکے نہ سر پہ کپڑا لے سکے، جو آدھی رات کو تجھے بھیجتے ہیں مجھے وہ کسی اور کی ضرورت رہنے دیتے ہیں؟ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی نا تیل لینے گئے دکان پہ، سرسوں کا تیل۔ پہلے تو یہ دیکھو اتنا بڑا عالم ہے خود تیل لینے چلا گیا۔ مسجد کا امام اپنے گھر کی سبزی کا تھیلا نہیں اٹھاتا، وہ کہتے میری شان کے خلاف ہے، یعنی میں کیسے اٹھاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خود تیل لینے گئے، دکاندار کو بوتل دی کا تیل سرسوں کے تیل کی بھر دو، اس نے بھر دی۔ فرمایا کتنے پیسے؟ کہنے لگا ویسے تو 5 آنے کی ہے، آپ ہمارے عالم ہیں، آپ 3 آنے دے دیں، ویسے 5 کی ہے۔ اعلیٰ حضرت مسکرائے، اعلیٰ تھے نا تو مسکرائے، تو مسکرا کے فرمانے لگے کیا کہا تو نے 2 آنے چھوڑ رہا ہے؟ فرمایا رکھ تو 5 پورے ہی، میں اپنا علم 2 آنے کا نہیں بیچا کرتا۔ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، کیونکہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نان۔ تو اچھی طرح سمجھ لیں کہ جب آپ عقیدہ توحید و رسالت والے ہوتے ہیں، جنگ احد کے موقع پہ نا ابو سفیان نے کہا تھا کہ دیکھو ہم نے تمہارے کتنے لوگ قتل کر دیے، تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عمر سے فرمایا تو جواب دے، مسلمانوں اپنے دلوں میں عقیدہ توحید و رسالت پیدا کرو۔ آپ یقین کرو ہم کچے ہوتے جا رہے ہیں، کچے، اس لیے پریشان ہیں، ڈپریشن ہے، ٹینشن ہے، اور لوگ بھاگ رہے ہیں، یوں لگتا ہے جیسے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا نصیب کوئی اور لے جائے گا۔ یہ ہو سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کھاتا تیرا ہو اور لے کوئی اور جائے؟ تجھے اتنی جلدی کاہے کی ہے، اتنی ٹینشن کاہے کی؟ تیرے ذمہ محنت کرنا ہے، نتیجہ تیرے ذمہ، نتیجہ تو میرے رب کریم کے ذمہ۔ اپنے اندر عقیدہ توحید و رسالت کو مضبوط کریں، مضبوط۔ نبی پاک علیہ السلام جب ابو سفیان نے کہا نا تمہارے اتنے لوگ قتل ہو گئے، تو حضور نے فرمایا اب عمر اسے جواب دے۔ جناب عمر فرمانے لگے ابو سفیان سن، اس وقت وہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے، فرمایا سن، تم تو کسی مولا کو مانتے نہیں، تو ہمارا تو مولا ہے، ہمارا تو رب ہے، ہمارے جو بچ گئے وہ غازی ہیں، اور جو چلے گئے انہیں میرے رب نے شہادت عطا فرما دیا ہے، ہمارا کوئی نقصان۔ عقیدہ توحید والے لوگ تگڑے، مضبوط۔ بس بات ختم کرنے لگا ہوں۔ رومیوں نے نا حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر لیا تھا حضرت عمر کے زمانے میں، بڑے دلیر تھے۔ نوجوانوں ایک بات آپ سے کر دوں، جس آدمی کی نظر میلی ہو یا وہ لقمہ حرام کھانے والا ہو وہ بزدل ہو جاتا ہے، اچھی طرح سمجھ لیں گے۔ جو سمجھتے ہیں ہم دلیر بنے، دلیر، ایک انہیں نظر پاک